السلام علیکم۔ آج منگل ہے، مئی کی 7 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کی فوج کا کہنا ہے کہ افغانستان سے سرگرم دہشت گردوں کے مسلسل حملوں کے بعد کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ فوج کے میڈیا ونگ آئی ایس پی آر کے ڈی جی لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بیشام میں قافلے پر حملے میں 5 چینی انجینئرز کو ہلاک کرنے کی سازش افغانستان میں تیار کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ فوج دہشت گردی کی شدید مذمت کرتی ہے اور اس کے سہولت کاروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہی ہے۔ جنرل شریف نے 9 مئی کے واقعے کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کے فسادات کے مجرموں اور سہولت کاروں کو ملک کے آئین اور قانون کے مطابق سزا دینے کی ضرورت ہے تاکہ ملک کے نظام انصاف میں ساکھ اور اعتماد کو برقرار رکھا جا سکے۔ پاکستان کے لیے ایران کے قونصل جنرل حسن نوریان نے پیر کو کہا کہ ایران اور پاکستان دونوں ملکوں کے درمیان طویل عرصے سے تاخیر کے شکار گیس پائپ لائن کے ایک منصوبے کو مکمل کرنے کے طریقے تلاش کر رہے ہیں۔ دونوں ملکوں نے سن 2010 میں ایران کے جنوبی فارس گیس فیلڈ سے پاکستان کے بلوچستان اور سندھ کے صوبوں تک پائپ لائن کی تعمیر کے معاہدے پر دستخط کیے تھے، لیکن امریکی پابندیوں کے خدشات کی وجہ سے پاکستان کے حصے میں کام رکا ہوا ہے۔ اسلام آباد نے مارچ کو کہا تھا کہ وہ پائپ لائن کے لیے امریکی پابندیوں سے چھوٹ کی درخواست کرے گا، تاہم امریکہ نے کہا ہے کہ وہ منصوبے کی حمایت نہیں کرتا اور اس نے تہران کے ساتھ کاروبار کرنے پر پابندیوں کے خطرے کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ نوریان نے پیر کو کہا کہ پائپ لائن بین الاقوامی پابندیوں کے تحت نہیں آتی اور یہ کہ دونوں ملک اس مسئلے پر بات کر رہے ہیں۔ پاکستان میں انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بلوچستان میں ایرانی پیٹرول کی اسمگلنگ کے ایک گروہ کا پردہ فاش کیا ہے، جس سے ملک کو سالانہ 227 ارب روپے کا نقصان ہو رہا تھا۔ اس رپورٹ پر وفاقی حکومت نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ دوسری جانب بلوچستان حکومت کے ترجمان شاہد رند سے جب وائس آف امریکہ نے رابطہ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ انہیں تاحال وفاق کی جانب سے ایسی کوئی رپورٹ موصول نہیں ہوئی ہے، یہ خبر صرف سوشل میڈیا پر نظر آ رہی ہے، اس لیے اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ بھارت کی 18ویں لوک سبھا کی تشکیل کے لیے منگل کو تیسرے مرحلے میں 11 ریاستوں میں 93 نشستوں کے لیے پولنگ ہوئی۔ تیسرے مرحلے کی پولنگ کے ساتھ 543 میں سے 285 سیٹوں پر یعنی نصف نشستوں پر پولنگ مکمل ہو چکی ہے۔ باقی مرحلوں میں 13، 20 اور 25 مئی اور 1 جون کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ پولنگ کے دوران بعض مقامات پر تشدد کے واقعات پیش آئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ نے گجرات کے احمد آباد میں ووٹ ڈالا۔ وہ تیسری بار حکومت سازی کی کوشش کر رہے ہیں۔ بنی اثنا انہوں نے ایک نشریاتی ادارے ٹائمز ناؤ کو انٹرویو دیتے کہا کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت نہیں کرتے، البتہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلم برادری اپنے مستقبل کی ترقی کے بارے میں سوچیں۔ انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ خود احتسابی کریں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ایک بار پھر اسرائیلی وزیر اعظم کو رفح میں زمینی کارروائی سے گریز کی وارننگ دی ہے۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جان کربی کے مطابق امریکی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو سے پیر کو 30 منٹ تک ٹیلی فون پر بات کی۔ امریکہ کو خدشہ ہے کہ رفح میں زمینی کارروائی کے باعث سویلین ہلاکتیں ہو سکتی ہیں، تاہم اسرائیلی وزیر اعظم کا موقف ہے کہ حماس کو کچلنے کے لیے رفح میں کارروائی ناگزیر ہے۔ رفح میں 10 لاکھ سے زائد فلسطینی پناہ لیے ہوئے ہیں۔
اسرائیلی فوج نے غزہ اور مصر کے درمیان رفح کی سرحدی گزرگاہ کے فلسطینی حصے کا آپریشن کنٹرول سنبھال لیا ہے اور رات بھر رفح پر حملے کیے ہیں۔ اسرائیل کے اس اقدام کے بعد اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ غیر یقینی کا شکار ہو گیا ہے۔ یورپی یونین کے اعلیٰ سفارتکار جوزپ بوریل نے کہا ہے کہ رفح پر اسرائیل کی جارحیت ممکنہ طور پر مزید شہریوں کی ہلاکت کا باعث بنے گی، اور ایسا یورپی یونین کے رکن ممالک اور امریکہ کی جانب سے واضح انتباہات کے باوجود کیا جا رہا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان لن جیان نے کہا کہ چین اسرائیل سے سختی سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ عالمی برادری کے مطالبات پر توجہ دے، رفح پر حملہ بند کرے اور غزہ کی پٹی میں مزید سنگین انسانی تباہی سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے۔ منگل کو تازہ ترین اعداد و شمار میں بتایا گیا کہ اسرائیلی حملوں میں 11 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیل کے درمیانی سطح کے حکام کی ایک ٹیم اگلے چند گھنٹوں میں قاہرہ جائے گی اور اس بات کا جائزہ لے گی کہ آیا حماس کو اس کی جنگ بندی کی تازہ ترین پیشکش کو تبدیل کرنے کے لیے راضی کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ ایک سینئر اسرائیلی اہلکار نے منگل کو کہا کہ اسرائیل کو یہ تجویز ناقابل قبول ہے۔ اہلکار نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ یہ وفد درمیانی سطح کے سفیروں پر مشتمل ہے۔ اگر کوئی قابل اعتبار معاہدہ ہوا تو وفد میں شامل کلیدی ارکان وفد کی سربراہی کریں گے۔ اقوام متحدہ نے منگل کو کہا ہے کہ اسرائیلی حکام نے اقوام متحدہ کو رفح کی بند کراسنگ تک رسائی دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے ادارے OCHA کے ترجمان یانس لائر نے مصر سے رفح کراسنگ اور اسرائیل سے کریم شالوم کراسنگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ فی الحال غزہ میں امداد پہنچانے کے لیے 2 اہم گزرگاہیں بند ہیں۔ امریکہ کی جامعات میں غزہ جنگ کے خلاف فلسطینیوں کے حامی طلباء کا احتجاج جاری ہے۔ پیر کو میساچوسیٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی MIT کے طلباء پولیس کے روکنے کے باوجود باڑ توڑ کر واپس خیموں میں آ گئے۔ ریاست نیو یارک کی کولمبیا یونیورسٹی میں بھی احتجاج کی وجہ سے گریجویشن کی تقریب منسوخ کر دی گئی ہے۔ پولیٹزر انعامات میں غزہ کی جنگ کو نمایاں طور پر پیش کیا گیا ہے اور اس تنازع کی کوریج کرنے والے صحافیوں کو سراہا گیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے بین الاقوامی رپورٹنگ میں حماس کے حملے کی وسیع پیمانے پر کوریج کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فوج کے مہلک رد عمل کی رپورٹنگ کے لیے پولیٹزر انعام جیت لیا۔ جیل میں بند روسی حزب اختلاف کے سیاستدان اور واشنگٹن پوسٹ کے معاون ولادیمیر کارامرزا کی کوششوں کو بھی تسلیم کیا گیا ہے، جبکہ رائٹرز نے 7 اکتوبر کے حملے اور اسرائیلی رد عمل کی فوری کوریج کے لیے بریکنگ نیوز فوٹوگرافی کا ایوارڈ جیتا ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس نے دنیا بھر سے لاطینی امریکہ کے راستے امریکہ کا سفر کرنے والے تارکین وطن کی کوریج کے لیے فیچر فوٹوگرافی کے زمرے میں پولیٹزر پرائز جیتا ہے۔ شپنگ گروپ مارکس نے کہا ہے کہ بحیرہ احمر میں مال بردار شپنگ ٹریفک میں رکاوٹ بڑھ رہی ہے اور خدشہ ہے کہ دوسری سہ ماہی میں مشرق بعید اور یورپ کے درمیان جہاز رانی کی صنعت کے حجم میں 15 سے 20% تک کمی ہو جائے گی۔ مرسک نے پیر کو صارفین کے لیے ایک تازہ ترین ایڈوائزری میں خبردار کیا ہے کہ خطرے کا دائرہ وسیع ہو گیا ہے اور ساحل سے دور تک حملے ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے جہاز اپنا سفر مزید طویل کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اس صورتحال کے نتیجے میں فی الوقت سامان کو اس کی منزل تک پہنچانے میں اضافی وقت اور لاگت درکار ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ریکارڈ 5ویں صدارتی مدت کے لیے اقتدار سنبھالتے ہوئے کہا ہے کہ روس موجودہ مشکل دور سے زیادہ مضبوط ہو کر نکلے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کامیاب ہوں گے۔ 71 سالہ صدر نے کریملن کے سنہری سینٹ اینڈریو ہال میں
اپنی افتتاحی تقریب میں کہا کہ طویل عرصے تک اقتدار میں رہ کر روس کی خدمت کرنا ایک بہت بڑا احساس، ذمہ داری اور مقدس فریضہ ہے۔ پوٹن نے کہا کہ ہم تمام رکاوٹوں پر قابو پا لیں گے اور جو منصوبہ بنایا ہے اس میں ہم کامیاب ہوں گے۔ روس کی وزارت دفاع نے منگل کو کہا کہ ملک فضائی دفاع نے بیلگراڈ کے علاقے میں یوکرین کے ایک ڈرون کو مار گرایا ہے۔ گزشتہ ہفتے کیف کے دورے کے دوران ڈیوڈ کیمرون نے کہا تھا کہ یوکرین کی افواج روس کے اندر اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے طویل فاصلے تک مار کرنے والے برطانوی ہتھیاروں کا استعمال کر سکیں گی۔ روسی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں اعلان کیا کہ اس نے ماسکو میں برطانوی سفیر نائجل کیسی کو طلب کیا ہے اور انہیں خبردار کیا ہے کہ اگر یوکرین کی افواج روس پر حملہ کرنے کے لیے برطانیہ کے فراہم کردہ ہتھیاروں کا استعمال کرتی ہیں تو ماسکو یوکرین کی سرزمین اور اس سے باہر کسی بھی برطانوی فوجی تنظیم اور ساز و سامان پر جوابی کارروائی کر سکتا ہے۔ جوہری توانائی کے بین الاقوامی ادارے یا IAEA کے سربراہ رافائل گروسی پیر کو ایران پہنچے ہیں، جہاں توقع ہے کہ وہ پیر سے شروع ہونے والی جوہری سائنس اور ٹیکنالوجی پر ایران کی پہلی انٹرنیشنل کانفرنس سے خطاب کریں گے اور ایران کے جوہری پروگرام پر بات چیت کے لیے حکام سے ملاقات کریں گے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے چین فرانس تعاون کے نئے دور کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیا ہے۔ شی نے پیرس میں چین فرانس بزنس کونسل کے چھٹے اجلاس کی افتتاحی تقریب سے پیر کے روز خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب سے 2 ماہ بعد پیرس میں اولمپکس کا انعقاد کیا جائے گا، جو یکجہتی اور دوستی کی علامت ہے اور تہذیبوں کے درمیان باہمی سفارتی تعلقات قائم کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی ایک ساتھ اس اولمپک نعرے پر عمل کرنا چاہیے۔ شی صدر میکرون کی دعوت پر فرانس کے سرکاری دورے پر اتوار کو پیرس پہنچے تھے۔ اس سال چین اور فرانس کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 60ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر سید اصفر امام اور نیوز ایڈیٹر بہجت چلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔